نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 207 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو بیچتے ہیں نفسہ ابتغاء، اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے مرضات اللہ، اللہ کی رضا۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے فروخت کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ عز و جل بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ گزشتہ سے پہلے آیت مبارکہ میں منافقین کا ذکر تھا، اس آیت مبارکہ میں پکے پکے مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طرح گزشتہ آیت مبارکہ میں دنیا داروں کا ذکر تھا، جنہوں نے اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا مال و متاع بڑھانے کے لیے دین کو بیچ دیا، اپنا سب کچھ بیچ دیا تاکہ دنیا انہیں مل جائے، الیاذ باللہ۔ اب اس آیت مبارکہ میں دین داروں کا ذکر ہے، جنہوں نے دین حاصل کرنے کے لیے، رب تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے ہمیں رب نے حکم فرمایا اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنا تن من دھن مال و اسباب مال و متاع سب کچھ دین پر قربان کر دیا، ان لوگوں کا ذکر ہے۔ یعنی پیچھے جو ہے گزشتہ آیت مبارکہ میں ان عیوب کا ذکر تھا جو رب کو ناراض کرتی ہے، اس آیت مبارکہ میں ان صفات کا ذکر ہے جو رب کو راضی کرتی ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے وہ ہے جو بیچ دیتے ہیں، سوچتے نہیں اس بارے میں، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں صرف رب کی رضا کے لیے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال آپ کی عمر، صحابی رسول، آپ کے ساتھ کچھ دیگر افراد بھی تھے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کی جائے، مدینہ المنورہ حضور کے سامنے حاضری ہو، حضور کے سامنے حاضری ہو جائے اور مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ ہم پہنچ جائے، حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ اس نیت سے مکہ المکرمہ کو چھوڑا، ہجرت کرتے ہوئے مدینہ المنورہ نہ پہنچے تھے، بیچ راستے میں مشرکوں نے پکڑ لیا، سخت اذیت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، انتہا درجے کی۔ دیگر صحابہ اور صحابیہ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، یہاں تک کہ ایک کے بارے میں تو آیا کہ ان کی دونوں ٹانگوں کو ایک ایک اونٹ پر باندھ دیا، ایک ٹانگ ایک اونٹ پر، ایک ٹانگ ایک اونٹ پر، اور اونٹ کو دوڑا دیا تو 20 سے چیر دیا گیا، الیاذ باللہ۔ اتنی سخت اذیت، سخت تکلیف دی گئی۔
کہ وہ لوگ مشرکین جو چاہتے تھے کہ یہ تمام مقدس ہستیاں مدینہ المنورہ حضور کے پاس نہ پہنچ سکے۔ اب ان میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے، 100 برس کی عمر ہے، تیر اندازی کے بہت بڑے ماہر، تلوار بھی آپ کے پاس ہے، بے شمار تیریں آپ کے پاس ہے، اور تیر بھی ایسے ہی چلاتے تھے کہ نشانہ خطا پر ہو ہی نہ۔ جب مشرک آپ کی طرف آتے ہیں، آپ نے ان کو دیکھ کے فوراً فرمایا، دیکھو تم مجھے جانتے بھی ہو پہچانتے بھی ہو کہ میرا تیر چلانا کتنا زبردست ہے، اور میں تیر کیسی چلاتا ہوں تمہیں معلوم ہے۔ یہ تیریں میرے پاس ہے، میں ایک ایک تیر سے کئی کئی تمہارے مشرکوں کو واصل جہنم کرتا چلا جاؤں گا، کئی کئی لوگوں کو، اور جب میرے تیر ختم ہوں گے تو پھر تلوار کی باری آئے گی، اور تلوار تو میں ایسے ہی چلاتا ہوں جسے کھیت کو کاٹا جاتا ہے، اس طریقے سے میں تیزی سے تلوار چلاتا ہوں۔ لہٰذا میری طرف سے تمہیں یہ مشورہ ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، کیونکہ تمہارا چھوڑنا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا، اور تمہارا اس طریقے سے مجھے اپنے پاس رکھ لینا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ میری عمر 100 سال کی ہو چکی۔ چھوڑنے سے تمہارا کیا جائے گا، رکھنے سے تمہیں کیا ملے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ ایک بات کی طرف میں تمہیں اشارہ کر دوں، اگر وہ تم کام کر لیتے ہو تو تمہیں بڑے فوائد ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ تم مجھے جانے دو، میں تمہیں مکہ المکرمہ میں اپنا مدفون خزانہ جو میں نے چھپایا ہوا ہے، دفن کیا ہوا ہے، مال و متاع جو میرے پاس ہے بہت سارا ہے، اس کی طرف تمہیں میں راہ دکھا دیتا ہوں، اس کا راستہ بتا دیتا ہوں، تم وہاں جانا اور اس خزانے کو حاصل کر لینا، اس مال و متاع کو حاصل کر لینا، آج سے سارا مال و متاع تمہارا ہوا۔ اب دیکھو یہ صحابی ہیں، انہوں نے ایسے بتایا، مشرکوں نے یہ بات سنی، حالانکہ مشرک تھے، آپ نے جیسے سنا کس طریقے سے دیگر افراد کو انہوں نے شہید کیا، اتنا خطرناک ذہن رکھنے والے ہیں، لیکن مشرک بھی جانتا تھا کہ حضور کے صحابہ ہیں، جب بات کریں تو سچی بات کریں گے، کہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اور صحابی رسول اللہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو بات کی، حالانکہ موقع ایسا تھا کہ بات جان پر آئی بھی تھی، جھوٹ بھی بولا جا سکتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغیر کسی واسطے کے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ کیسے ممکن تھا کہ اس موقع میں اپنے جھوٹ بولتے؟ یہ ہے صحابہ کی تعلیم، صحابہ کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائے، اس موقع پہ بھی اپنے سچ بتایا اور ساری بات بتا دی کہ فلاں جگہ جا خزانہ موجود ہے۔ مشرک بھی سمجھ گیا کہ حضور کے صحابی جھوٹ بول نہیں سکتے۔ اب وہ مشرک وہاں پر گیا، اس نے اپنا خزانہ حاصل کیا۔ اب چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہے سچائی کے حوالے سے، حضور نے فرمایا ہمیشہ سچ بولتے رہو، کیونکہ سچائی جو ہے وہ نیکی کی راہ بتاتی ہے، سچ بولنے والا نیکی کی راہ پر آ جاتا ہے، اور نیکیاں جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ تو سچ کے حوالے سے واضح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ اب صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ساری بات کی، مشرکوں نے آپ کو چھوڑا، اب وہاں سے مدینہ المنورہ تشریف فرما ہوئے، سب سے پہلے آپ کی ملاقات مدینہ المنورہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، اور دیکھ کے ہی مسکرانے لگے، فرمایا کہ کتنی شاندار اور نفع والی تو نے تجارت کر لی، کتنی شاندار تو نے تجارت کی۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس طریقے سے اپنی جان چھڑا کر یہاں حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھ لیا ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی تجارت؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ تجارت جس کے عوض تو نے اپنا مال و متاع سب مشرکوں کے حوالے کر دیا، اور یہ سوچتے ہوئے کہ صرف تو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچ جا، اس چاہت کی وجہ سے تو نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، میں اس تجارت کی بات کر رہا ہوں۔
اب وہ حیران ہوئے کہ یہ تو میں اکیلا افراد یعنی فرد فقط واحد، اتنے سارے افراد تھے ان میں سے ایک فرد بچا، اب میں اکیلا فرد وہاں سے نکلا یہاں پہنچا، ابو بکر صدیق میں ابھی پہلا شخص مدینہ المنورہ میں جس سے میری ملاقات ہو رہی ہے ابو بکر صدیق ہے، یہ میرے آنے کے ساتھ ہی مجھے میری تجارت کے بارے میں بتا رہے کہ سب کچھ تو نے دے دیا، اس ہجرت کی وجہ سے مدینہ المنورہ تشریف فرما ہونے کی وجہ سے یہ کیا بات ہو گیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تو وہاں پر تجارت کر رہا تھا، رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تیرے اس عمل کے بارے میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرما رہا تھا۔ تو وہ صحابہ کی شان آپ دیکھیں کہ صحابی رسول جو عمل کرتے ہیں رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس موقع پر آیت مبارکہ نازل فرما دیتا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دے کہ سارا مال و متاع لے لیا جائے، حضور کے شہر مدینہ المنورہ بس میں پہنچ جاؤں۔ فرمایا جو رب کی رضا کے لیے یہ سارے کام کرتا ہے میرا رب ان سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تو یہ بات، دوسری یہ کہ ہجرت کا موقع تھا، اب ہجرت کی رات ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کاشان دولت میں موجود ہے، اپنے حجر انور میں موجود ہے، محاصرہ کر لیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا کہ علی تم میرے عوض یہاں آرام کرو، کیونکہ یہ مشرک یہ سارے جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا میرے جان کے دشمن ہیں، یہ آئیں گے یہ سمجھیں گے کہ حضور آرام فرما ہے، یہ تمہیں دیکھیں گے اور میں یہاں سے تشریف فرما ہو جاؤں گا، یہاں سے میں رخصت ہو جاؤں گا، اس جگہ کو میں چھوڑ دوں گا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر حضور نے اپنے بستر پر آرام فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل جو حضور نے بتایا قبول کیا، حالانکہ یہ تو ایسا عمل تھا کہ اپنی جان کو قربان کرنا ہے کہ جو مشرک داخل ہوں گے حجر انور میں تو وہ سمجھ جائیں گے اس بستر پہ حضور آرام فرماؤ تو وہ ڈائریکٹ حملہ کریں گے، ڈائریکٹ، حالانکہ وہاں تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، حضور نے جیسے حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ میں سب کام کے لیے حاضر ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ہجرت کی رات حضور کے بستر پر آرام فرما ہے۔ اللہ رب العزت کی عمل اتنا پسند آیا، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، حضرت علی کے سرہانے پر تشریف فرما ہے، حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی کے قدم پر تشریف فرما ہے، اور دونوں یہ مقدس ہستیاں بڑے فرشتے، یہ دونوں فرشتوں میں صف اول کے فرشتے جو ہے یہ تشریف فرمائے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں اے علی تجھے مبارک ہو، اے علی تجھے مبارک ہو، آج تم پر تمہارے اس عمل کی وجہ سے رب تعالیٰ فخر فرما رہا ہے کہ علی وہ ہے جس نے اپنے آپ کو میرے محبوب پر قربان کر دیا۔ تو فرمایا اس موقع پر پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ اب بظاہر ان تمام واقعات سے کچھ پتہ چلا، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اپنا تن من دھن اپنا مال و جان سب کچھ قربان کرنا، یہ اگرچہ حضور کی محبت میں کیا ہو لیکن مرضات اللہ، اس سے اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ ان دو ہستیوں کا جن کا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا جو واقعہ بتایا، اس میں انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا۔ رب نے فرمایا مرضات اللہ کہ اگرچہ تم نے میرے محبوب کے لیے یہ کام کیا لیکن در حقیقت اس میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے، تمہارے اس کام سے اللہ رب العزت راضی ہوا کیونکہ حضور کے عشق میں یہ کام کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا جو کام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا کے لیے حضور کے عشق میں جو کام کیا جائے میرا رب ان کاموں سے راضی ہو جاتا ہے، اور یہی بات ہے
کہ حضور کی اطاعت در حقیقت رب تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ رب العزت کا حکم مانا۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کا بھی حکم مانو۔ دونوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اب رسول کی اطاعت کو کتنا مقدم رکھا گیا، کتنی بات واضح طور پہ میرے رب نے فرما دی، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کا جو حکم مانے گا وہ یہ نہ سمجھے صرف رسول کا حکم مانا، فقط اطاع اللہ، بس تحقیق اس نے تو اللہ کا بھی حکم مان لیا۔ تو در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سننا در حقیقت اللہ رب العزت کی سننا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے محبوب علیہ السلام کی نافرمانی کرنا در حقیقت اللہ رب العزت کی ڈائریکٹ نافرمانی کرنا ہے، کیونکہ کوئی غیر صحابی چاہے کتنی عبادت کر لے، کسی طریقے سے کسی بھی مقام پر فائز کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ صحابی کے رتبے مقام و مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے صحابی کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، کیونکہ ہمیں اپنی نیکیوں کی قبولیت کی کوئی سند نہیں، ہمارے پاس ان نیکیوں کی جو ہم کرتے ہیں اس کی کوئی سند نہیں، لیکن صحابہ کی یہ شان ہے کہ صحابہ کی نیکیوں کی تو رب تعالیٰ کی طرف سے خود رسیدیں جاری ہو جاتی ہیں، ان کی قبولیت کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے جاتے ہیں، جس سے قرآن مجید کی بے شمار آیتیں جو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں یہ اس چیز کو بالکل واضح کرتی ہے کہ رب تعالیٰ حضور کے صحابہ سے کتنی محبت فرماتا ہے، حضور کے صدقے طفیل۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا فانی شے ہے، اس کی رنگینیوں اور اس کے چند وقت کی خوشیوں کے لیے اپنی آخرت کو تباہ برباد نہ کیا جائے۔ کامیاب شخص وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر لگائے رکھے۔ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، جس شخص نے اپنی ساری دنیا کی فکروں کو جمع کر کے ایک فکر کو اپنا لیا، وہ ہے فکر آخرت، اللہ رب العزت دنیا کی ساری فکروں کے لیے اس کے کافی ہے، سارے فکروں کے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فکر آخرت مضبوط ہو جائے ہماری۔ اور دنیا دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کو کمائیں، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں۔ یہ دنیا دینے کا مقصد یہ آخرت کی تیاری کرنا ہے، جس طرح اسکول جانے کا مقصد امتحان کی تیاری ہوا کرتی ہے، اسی طرح دنیا میں آنے کا مقصد فقط رب کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو انسان و جنات کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، تو لہذا ہر حال میں بندہ یہ سوچ لے، ہر حال میں یہ سمجھ لے کہ بس مجھے آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو انشاءاللہ دنیا بھی اس کے سنور جائے گی اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ان مقدر ہستیوں کی شان دیکھے، انہوں نے اپنا تن من دھن، اپنا مال، اپنی جان، اپنے اہل و عیال سب آپ علیہ السلام کے حکم پر قربان کر دیے، ساری چیزیں، تاکہ دنیا فانی ہے، اصل تو آخرت کی نعمتیں ہیں، تاکہ رب تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت کی نعمتیں ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس عمل پر انہوں نے یہ کام کیا تو میرے رب نے فرمایا لوگوں میں سے خوش نصیب ہے وہ شخص۔ اور کیسے خوش نصیب ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا کہ رب کی رضا نصیب ہو جائے۔ اب اپنے آپ کو بیچنے سے کیا مراد ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر حال میں آخرت کی فکر کرنا، کہ یہ ہے تو دنیا میں لیکن فکر آخرت اس کو کھائی جاتی ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، فکر آخرت۔ تو فرمایا یہ شخص اگرچہ دنیا میں ہے لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو بیچ دیا ہے کہ میرے رب کی جو رضا ہے مجھے فقط وہی کام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ جو درس ہوا رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غلطی کوتاہی کمی معاف فرمائے۔ وما علینا